السلام علیکم. راز الفت لکھاری شاہین روز. ایپیسوڈ نمبر 2. رمشا کو آیا آج دوسرا دن تھا اور آج بھی وہ جازم سے نہ مل سکی کیونکہ وہ کافی لیٹ اٹھتی تھی اور وہ جلدی ناشتہ کر کے کالج کے لیے نکل جاتا. ہینا اپنا گھر تو دکھاؤ نا ذرا. پہلا گھر تو بہت چھوٹا تھا, اس بار تو بہت بڑا گھر لے لیا ہے. تو رمشا نے پورا گھر دیکھا اور بعد میں وہ لوگ کچن میں دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگ گئیں. ہینا ایک بات پوچھوں؟ رمشا نے سیب کھاتے ہوئے اچانک سوال کیا. تو ہینا نے جواب دیا, ہاں پوچھو. یہ تمہارے بھائی ہمیشہ جلدی میں ہی رہتے ہیں کیا, اور واپس کب آنا ہے انہوں نے؟ ہینا کو حیرت ہوئی کیونکہ رمشا اتنی عزت دے رہی تھی, وہ بھی جازم کو, حالانکہ وہ بچپن میں کبھی ملے تھے اور دونوں ایک دوسرے کو ناپسند کرتے تھے. کہاں کھو گئی؟ میں نے کوئی مشکل سوال پوچھ لیا کیا؟ رمشا نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہراتے ہوئے پوچھا. نہیں بس یوں ہی. اچھا چلو باہر چلتے ہیں, میں نے صرف سلاد اور رائتا بنانا تھا جو مجھے آتا ہے, جو باقی کام تو امی دیکھیں گی. اچھا ویسے رمشا آپ کو تو سب کچھ آتا ہوگا نا, کیونکہ آپ تو مجھ سے بڑی ہیں. ہینا نے سوال کیا تو رمشا سٹ پٹا گئی. ہاں بس تھوڑا بہت آتا ہے. وہ اصل میں کچن میں کام کر کے میرے ناخن اور سکن خراب ہو جاتی ہے نا, اس لیے میں کچن میں کم ہی آتی جاتی ہوں, ماما کر لیتی ہیں کام. اوہ اچھا صحیح, ہینا نے جواب دیا. جازم بھیا تو سنڈے کو خود کھانا بناتے ہیں. امی اور بابا کو ہم دونوں کو کچن میں نہیں آنے دیتے, کیونکہ پورا ہفتہ ہم انہیں کھلاتے ہیں تو سنڈے کو وہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں. بہت اچھا لگتا ہے امی اور بابا کے لیے کچھ کر کے, ایسا لگتا ہے دنیا فتح کر لی. جب بابا مجھے کہتے ہیں کہ میری بیٹی جیسے نوڈلز کوئی نہیں بناتا, اور جازم بھیا سے مجھے ڈانٹ پڑتی ہے کہ امی اکیلی گھر میں کام کرتی ہیں, تم بھی ہیلپ کیا کرو, کیونکہ بھائی کو پسند نہیں کہ کوئی اپنا وقت ضائع کرے. ہینا نے تفصیلاً سب کچھ بتاتے ہوئے کہا. تبھی دروازے پر بیل ہوئی تو ہینا دروازہ کھولنے چلی گئی. توبہ ہے, کیسے لوگ ہیں یہ, میں تو کبھی کچن میں کام نہ کروں. خانسما کس لیے ہوتے ہیں, ان کو رکھ لیتا ہے بندہ. انسان کنجوس کہیں گے. رمشا اپنی ہی سوچوں میں گم ہو گئی. اس دن کے بعد کبھی بھی سائم نے کسی لڑکی کو تنگ نہیں کیا اور نہ ہی اپنے گروپ کے کسی لڑکے کو تنگ کرنے دیا, اس لیے کالج میں کافی سکون کا ماحول تھا. زری, عشاء اور فریحہ خوب دل لگا کر پڑھائی کر رہی تھی. اب جب کبھی سائم کا سامنا ہو جاتا تو زری اور وہ دونوں سر جھکا کے نظریں جھکا کر چلے جاتے. زری اس تبدیلی پر بہت خوش تھی اور حیران بھی تھی. ویکنڈ پہ وہ گھر گئی تو ساری کہانی اپنی دادوں کو بتائی. انہوں نے اسے شاباش دی. بیٹا بہادر بننا سیکھو, ابھی یہ مشکل تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. ابھی تو دنیا تمہیں بہت رنگ دکھائے گی, مگر کامیاب وہی ہوتا ہے جو ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرتا ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ میری پوتی مستقل مزاج ہو, میری پوتی بہادر ہو, اتنی بہادر کہ کبھی بھی کسی مشکل سے نہ گھبرائے. انشاءاللہ دادو میں بہادر بنوں گی, صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی, تاکہ مجھ سے دوسروں کو بھی کوئی فائدہ پہنچے. تو دادو مسکرانے لگی. اور کیا تو دادو, میں آپ کی گئی کوئی بھی نصیحت نہیں بھولی اور نہ ہی بھولوں گی. دادو مسکرا اٹھی. اللہ تمہیں خوش رکھے اور نظر بد سے بچائے. دادو نے دل سے دعا دی. دن گزرتے گئے. رمشا لوگ ابھی جازم کے گھر تھے. ایک دن رمشا نے جازم سے کہا کہ تم میرے دوست بن جاؤ. مجھے دوست بنانا بہت اچھا لگتا ہے, اور جو مجھے اچھا لگتا ہے میں اسے دوست بنا لیتی ہوں. تو جازم نے جواب دیا, رمشا آپ میری کزن ہیں اور مہمان ہیں ہماری. میں نے آج تک کبھی کسی لڑکی سے دوستی نہیں کی, اور میں دوستی صرف ایک لڑکی سے کروں گا. اچھا کون ہے وہ جس سے تم دوستی کرو گے؟ مجھ سے بھی پیاری ہے کیا, یا کوئی حور پری ہے؟ رمشا نے چڑھ کر سوال کیا تو جازم مسکرا دیا. رمشا کزن, اچھا ہونے کے لیے یا دوستی کرنے کا پیمانہ خوبصورتی نہیں ہوتا, دل کا پیارا ہونا ہی اصل خوبصورتی ہے. اور میں صرف اس لڑکی سے دوستی کروں گا جو میری بیوی ہوگی, اور ابھی تو وہ وقت آنے میں بہت ہی زیادہ وقت لگے گا. بے فکر رہو, جب میری شادی ہوگی تب بتا دوں گا آپ کو میں. اوکے اب میں چلتا ہوں, بائے. یہ کہہ کر جازم وہاں سے رفو چکر ہو گیا. سائم اٹھو, کیا ہوا؟ سائم آنکھیں کھولو, تو کیا ہوا, کچھ تو بتاؤ. زری جو اپنے گھر سے واپس ہاسٹل آ رہی تھی, راستے میں ایک لڑکا بے ہوش پڑا ہوا تھا. اس نے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی روک دو. جب نیچے اتر کے دیکھا تو وہ سائم تھا.
چونکہ ابھی صبح کا وقت تھا اس لیے ٹریفک اکا دکا ہی تھی۔ زری نے فوراً اسے گاڑی میں بٹھایا۔ ڈرائیور کی مدد سے وہ گاڑی تک پہنچ سکا اور فوراً ہی اسے گاڑی ہاسپٹل کی طرف لے گئی۔ راستے میں سائم کے کانوں میں پھر سے وہی آواز پڑی، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ گاڑی میں تلاوت لگی ہوئی تھی پہلے ہی سے، جو ابھی بھی چل رہی تھی۔ سائم کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ایک نسوانی آواز سائم کے کانوں میں پڑی تو اس نے مندی مندی آنکھوں سے اس آواز کی سمت دیکھا۔ اسے زری کا دھندلا سا چہرہ نظر آیا، لیکن اس میں کچھ بولنے کی ہمت نہ تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ ہاسپٹل کے اندر تھے۔ زری نے جلدی سے اسے اسٹریچر پر لیٹایا اور اندر لے گئی۔ ڈاکٹر پلیز جلدی آئیں، پیشنٹ کا خون بہ رہا ہے، اسے دیکھیں، زری نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا۔ فوراً ڈاکٹر آئے اور اسے روم میں لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک نرس باہر آئی تو اس نے زری نے اس سے پوچھا پیشنٹ کیسا ہے اب؟ وہ خطرے سے باہر ہے، آپ اسے صحیح وقت پر لے آئی ہیں یہاں، اگر تھوڑا سا اور خون ضائع ہو جاتا تو اس کی جان جا سکتی تھی۔ اچھا، آپ پیشنٹ کی کیا لگتی ہیں؟ نرس نے پوچھا۔ میں اس کے کالج میں پڑھتی ہوں، راستے میں اسے زخمی دیکھا تو یہاں لے آئی۔ آپ ان سے ان کے گھر کا نمبر پوچھ کر ان کے گھر انفارم کر دے، اب میں چلتی ہوں۔ اچھا سنیے، آپ کا نام کیا ہے؟ نرس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ زری جمال۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں بلکہ اپنے گھر کی جانب چل دی۔ شام کو جازم گھر آیا تو گھر میں خاموشی تھی۔ اس کا مطلب خالہ اور اس کی چپکو بیٹی چلی گئی ہیں، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ تبھی ہی نہ آئی۔ بھائی کھانا لاؤں؟ ہاں لے آؤ۔ اور مہمان چلے گئے کیا؟ جی بھائی چلے گئے۔ رمشا آپی کو پتہ نہیں اچانک کیا ہوا، ضد کرنے لگی کہ آج ہی جانا ہے، اور امی سے کہہ کے گئی ہیں کہ آئندہ ہم کبھی آپ کے گھر نہیں آئیں گے۔ امی تو تب سے پریشان ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کھانا لاؤ، میں ذرا امی سے ملا۔ اوکے بھائی۔ ہینا چلی گئی تو جازم بھی اپنی امی کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ جازم نے پیار سے باہیں پھیلاتے ہوئے کہا تو اس کی امی مسکرا دی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم کب آئے اور کھانا کھا لیا؟ او ہو امی، یہاں میں آپ سے باتیں کرنے آیا ہوں اور آپ کو کھانے کی پڑی ہے۔ سنا ہے آج مہمان چلے گئے ہیں اور کبھی نہ آنے کا کہہ کر گئے ہیں۔ تو ایک دم اس کی امی کے تاثرات بدل گئے۔ ہاں بیٹا، اللہ جانے اچانک کیا ہوا، اس لڑکی کو واویلا مچا دیا کہ آج ہی جانا ہے اور جاتے ہوئے وجہ بھی نہیں بتائی۔ مجھے وجہ پتا ہے امی، جازم نے کہا تو امی نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا وجہ ہے؟ تو جازم نے انہیں ساری بات بتائی، جس پر اس کی امی ہنسی بھی اور حیران بھی ہوئی۔ تم کب سے اتنے عقل مند ہو گئے ہو ویسے؟ ہاں بس امی آپ کی تربیت کا ہی کمال ہے۔ اچھا چلو جاؤ اب کھانا کھا لو، باقی باتیں بعد میں کرنا۔ اوکے امی۔ جازم باہر چلا گیا۔ سائم، کیا ہوا سائم، زیادہ چوٹ تو نہیں آئی بیٹا؟ سائم کے بابا نے ہاسپٹل آتے ہی فکر مندی سے پوچھا۔ بابا میں ٹھیک ہوں، آپ فکر مت کریں۔ سائم یہ سب کیسے ہوا اور تم رات سے گھر بھی نہیں آئے؟ تمہیں ہاسپٹل کون لے کے آیا ہے؟ اس کی بھابھی نے پوچھا۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے مجھے کہ کالج کی کوئی بچی ہے جو لے کے آئی ہے، اور شکر ہے وہ تمہیں صحیح وقت پر لے کر آئی، ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ اس کے بابا نے جواب دیا تو سائم نے دل ہی دل میں اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر تو ہمیں اس لڑکی کے گھر جا کر شکریہ بولنا چاہیے بابا، اس نے سائم کی جان بچائی ہے۔ سائم کی بھابھی نے مشورہ دیا تو اس کے بابا بھی مان گئے۔ عشاء اور فریحہ کو زری نے ساری بات بتائی تو وہ اس کی بات پہ حیران رہ گئیں، کیونکہ آج کے زمانے میں کون اس انسان کی مدد کرتا ہے جس نے اسے تنگ کیا ہو۔ دیکھو عشاء، بات یہ نہیں ہوتی کہ اس انسان نے ہمیں کتنا تنگ کیا ہے، کتنا رلایا ہے، کس قدر اذیت دی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کا ظرف کتنا بڑا ہے۔ اگر آپ کا ظرف بڑا ہے تو آپ معاف کر دیتے ہیں، اگر ظرف چھوٹا ہے تو اس کو کوستے ہیں اور اس کا گناہ ہی ملتا ہے۔ میں نے زندگی میں پہلے ہی کم نیکیاں کی ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے گناہوں میں اضافہ کروں، اس لیے میں تبھی فوراً معاف کر دیتی ہوں اور دل میں میل نہیں رکھتی۔ مگر زری یہ سب آسان تو نہیں ہوتا، فریحہ نے سوال اٹھایا۔ میری دادو کہتی ہیں کہ دل سے معاف کرنا سیکھو، یہ سوچ کر کہ اللہ کے پاس اتنے گناہ کیسے لے کر جاؤ گے، اس لیے وہ بوجھ کم کرنے کے لیے اسی وقت معاف کر دو تاکہ بوجھ ہلکا ہو جائے۔ زری، تمہاری دادو کتنی اچھی باتیں سکھاتی ہیں تمہیں، فریحہ نے زری سے کہا تو زری مسکرا کے بولی، جی میری دادو ہی میری سب سے اچھی دوست، میری ہمراز، میری استاد ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہر دن آخری سمجھ کر گزارو، پھر دیکھنا گناہوں کا بوجھ سر پہ نہیں ہوگا،
کیونکہ جب ہم ہر دن آخری سمجھیں گے نا تو ہم ڈر کے مارے گناہ کریں گے ہی نہیں. اور میں دادوں کی انہی باتوں سے ڈر جاتی ہوں. میں یہ سن کر کانپ جاتی ہوں کہ جب مجھے وہ قبر میں اتارا جائے گا تو کیا حال ہوگا. جب وہ مجھے قبر کا منظر بتاتی ہیں اور جب وہ کہتی ہیں کہ ایک نماز چھوڑو گی تو اس کا حساب زندگی بھر کی نفلی عبادت سے بھی پورا نہیں ہوگا، اور اس لیے مجھے رب کے عذاب سے ڈر لگتا ہے اور میں نماز نہیں چھوڑتی چاہے میں جہاں بھی ہوں. تم لوگوں کو پتہ ہے ہاسٹل میں لڑکیاں میرا مذاق اڑاتی ہیں. ان کو لگتا ہے میں کوئی پینڈو ہوں جس کو ماڈرن دور کا پتہ ہی نہیں ہے. مگر عشاء، مجھے وہ دن یاد آتا ہے جب مجھے پہچاننے سے لوگ انکار کر دیں گے، جب سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. تو تب کیا یہ لڑکیاں میرا حساب دیں گی؟ نہیں دیں گی. اس لیے میں اس دنیا کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتی. زری اپنے جذب میں بول رہی تھی اور عشاء اور فریحہ کو کوئی غیر معمولی لڑکی لگی، کیونکہ اتنے بڑے کالج میں پڑھ کر بھی کوئی ایسی باتیں نہیں کرتا. کوئی بات کرتا ہے تو فیشن کی بات کرتا ہے یا اپنی بات کرتا ہے یا اس لڑکی میں، لیکن اس لڑکی میں اور اس کی باتوں میں ایک ایسا سحر تھا کہ وہ ان دونوں کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا. زری، میں اور عشاء بھی اپنے گھر سے پرمیشن لے کر ہاسٹل میں آ جاتے ہیں، پھر ہم تینوں ایک روم میں رہ لیں گے اور پھر تمہیں گرلز کبھی تنگ نہیں کریں گی. فریحہ نے اس کی فکر کرتے ہوئے کہا تو زری کو اپنی دوست پہ بے حد پیار آیا جو بھی کچھ ماہ پہلے ہی سے ملی تھی. ہائے صدقے میری پیاری دوستو، شکریہ بہت زیادہ، مگر میں اپنی وجہ سے تم دونوں کو تکلیف نہیں دے سکتی. زری نے جواب دیا تو عشاء اور فریحہ مسکرا دی. نہیں زری ڈیئر، ہم تو اپنا فائدہ سوچ رہے ہیں نا. تو زری نے چونک کر انہیں دیکھا. اب دیکھو، صرف ہم کالج ٹائم میں ساتھ ہوتے ہیں اور تم اتنی اچھی باتیں بتاتی ہو مگر وقت کم ہوتا ہے. اب اگر ہم ہاسٹل میں آ جائیں گے تو ہمیں تمہاری کمپنی ملے گی. تمہاری کمپنی بہت اچھی لگتی ہے ہمیں، اور جب ہم ساتھ رہیں گے تو سوچو ہم تم سے کیا کیا سیکھ لیں گے. تم اپنی ساری عادتیں ہمیں بتانا تاکہ ہم بھی اچھی لڑکیاں بن جائیں، کیونکہ تم نے کہا ہے نا کہ جو اچھی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کسی کا دل نہیں دکھاتی، وہ اللہ کو پسند ہوتی ہیں اور اللہ ان کے ساتھ برا نہیں ہونے دیتے. عشاء نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو زری ہنس دی. واہ، یہ تو بہت اچھی بات یہ ہے، تم دونوں اچھے مقصد کے لیے میرے ساتھ رہو گی اور میں کوشش کروں گی کہ جو کچھ میرے دادوں نے مجھے سکھایا ہے وہ سب کچھ آپ دونوں کو سکھا دوں، اور تب ہم تینوں مل کر نماز پڑھا کریں گے اور تلاوت بھی کیا کریں گے، اور یہ ساتھ گزرا وقت مجھے ہمیشہ یاد رہے گا. زری نے بات مکمل کی تو عشاء اور فریحہ نے بھی تائید کی. 2 دن بعد سائم کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تو وہ گھر آ گیا. آہستہ آہستہ وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا اور اسے بار بار زری کا خیال آ رہا تھا. جس دن سے وہ اس لڑکی سے ملا ہے وہ الجھا ہوا ہے اور اسی الجھن میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. کیسے ہو اب سائم؟ آج تو بالکل فریش لگ رہے ہو، مگر یہ شکل پہ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ سائم کی بھابھی نے اس سے پوچھا تو وہ مسکرا کے بولا، بھابھی آپ نے میری اتنی خدمت کی ہے، اتنا خیال رکھا ہے، آپ کی وجہ سے اتنی جلدی ٹھیک ہو گیا ہوں میں. یو آر دا بیسٹ بھابھی. ہاں بس اب یہ بتاؤ پریشان کیوں ہو؟ بھابھی ایکچولی وہ بات یہ ہے کہ اس نے ہچکچاتے ہوئے بات شروع کی. سائم، کیا ہو گیا ہے آج؟ تم تو پھٹ سے ہر بات کہہ دیتے ہو، اور آج کیا ہوا ہے؟ بولو چلو، شاباش، کیا بات ہے؟ تو سائم نے کہا، بھابھی زری کے گھر کب جائیں گے ہم اسے تھینکس بولنے؟ زری؟ وہ کون ہے بھائی؟ اس کی بھابھی نے انجان بنتے ہوئے کہا. بھابھی وہی لڑکی جس نے میری جان بچائی تھی، میرے کالج میں پڑھتی ہے نا. اب کالج میں کیا تھینکس بولنا اچھا لگے گا؟ اب اس کے گھر بول کر آتے ہیں نا. اچھا، ہاں کیوں نہیں، بھلا جائیں گے ان کے گھر. میں آج ہی بابا سے کہتی ہوں، وہ ان کے گھر کا ایڈریس منگوا لیں گے. یو ڈونٹ وری بھابھی، مجھے بھی لے کے جائیے گا لازمی. تو اس کی بھابھی نے ہنستے ہوئے کہا، خیر ہے نا سائم، جو بات ہے پہلے ہی بتا دو. اس کی بھابھی نے اسے تنگ کیا تو وہ بولا، نہیں بھابھی، ایسے ہی بس بول رہا ہوں. اگر اسے پتہ چل جائے گا نا کہ جس کو اس نے بچایا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، کیا پتا وہ میری شکل بھول گئی ہو تو دیکھ کر یاد آ جائے گی. سمجھے نا بات کو؟ اوکے سمجھ گئی جناب، آپ کا حکم سر آنکھوں پر. ہم کل چلیں گے، تم آرام کرو، میں ذرا تمہارے بھائی کو دیکھ لوں. تو سائم کو تسلی ہو گئی اور وہ اگلے دن کے بارے میں سوچنے لگا. وہ جو تجھے دیکھنے سے ملتا ہے، سارا مسئلہ اسی سکون کا ہے. دوسرے دن ہی سائم اور اس کی بھابھی اس کے بابا کے ساتھ زری کے گھر پہنچ گئے. اتفاق سے ویکینڈ تھا اور وہ گھر گئی ہوئی تھی. زری لان میں پودوں کو پانی دے رہی تھی. جب گاڑی اندر آئی تو وہ حیران ہو گئی کہ کون ہے جو سیدھا اندر آ گیا. جب اس نے ان سب کو اترتے ہوئے دیکھا تو حیران اور پریشان ہو گئی. لگتا ہے اس سائم کے بچے نے میری شکایت لگائی ہے، جو پرنسپل کو لے کر ہی گھر میں گھس آیا ہے. ایک تو اس کی جان بچائی ہے، الٹا میری شکایت لگانے کے لیے میرے ہی گھر آ گیا. اس کو تو میں بتاؤں گی. وہ نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ تینوں اس کی طرف ہی آ رہے تھے.
ہیلو بیوٹیفل گرل. سائم کی بھابھی نے زری کو بلایا تو وہ چونکی. جی السلام علیکم. جلدی میں اسے بھول گیا کہ اس کا دوپٹہ ابھی بھی گلے میں ہی تھا. اس کے لمبے سلکی بال ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے. اس نے سائم لوگ کو دیکھ کر جلدی سے دوپٹہ لیا. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ سر؟ آپ یوں اچانک میرے گھر؟ میرا مطلب کوئی شکایت لگانے آئے ہیں کیا؟ ضرور اس سائم نے آپ کو کچھ کہا ہوگا. یقین مانیے میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا, اور اس دن آپ کو اس کی حرکتوں کا بتایا تھا. اس دن کے بعد اس نے تنگ نہیں کیا. مگر یہ تو بری بات ہے نا سر, کیا آپ کالج کے پرنسپل کو یوں کسی کے گھر لے کے آ جائیں؟ جو بات تھی آپ مجھے کالج میں کہہ دیتے. اب میرے گھر والوں کو آپ میری شکایت کریں گے؟ ایسی کون سی میں نے غلطی کی ہے؟ سائم تمہیں تو میں بعد میں پوچھوں گی. مجھے تو لگا تھا کہ تم سدھر گئے ہو, مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تم پرنسپل کو بھی کنونس کر سکتے ہو. توبہ ہے تم اور تمہارے لوفر دوست. کیا کہوں اب میں؟ مگر سر آپ تو ان کو جانتے ہیں, ان کو کہ ارے بس 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 اتنا ہی بہت ہے. مہمانوں کو یہیں سے رخصت کرنا ہے کیا؟ تو زری کو شرمندگی محسوس ہو کہ وہ کب سے بولی جا رہی ہے, اور انہیں اندر آنے کا تو کہا ہی نہیں. سائم اپنی بھابھی کو اشارہ کر کے بتا چکا تھا کہ یہی زری ہے. آپ بیٹھیے سر پلیز, میں بابا کو بلاتی ہوں. تھوڑی دیر میں اس کے بابا آئے تو وہ پرنسپل کو دیکھ کے حیران ہو گئے, کیونکہ وہ ان کے کالج کے دوست تھے. جب زری کا ایڈمیشن کروایا تب پرنسپل کسی دوسرے ملک گئے ہوئے تھے, اس لیے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی. ارے جمال یار, تم یہاں؟ یہ تمہارا گھر ہے اور زری تمہاری بیٹی ہے. قسمت نے ہمیں اتنے سالوں بعد ملوا ہی دیا, اور مجھے پتا ہی نہیں کہ تم ادھر رہتے ہو. وہ دونوں گرم جوشی سے آپس میں ملے, اور باقی لوگ حیرانگی سے انہیں دیکھ رہے تھے, کیونکہ وہ اپنی ہی باتوں میں اس قدر مگن تھے, یہ خیال ہی نہیں کیا کہ ان کے ساتھ اور بھی کوئی آیا ہے. بابا ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, ہمارا بھی تعارف کروا دیں, سائم کی بھابھی نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ دونوں ہنسنے لگے. زری حیران تھی کہ پرنسپل سر اپنی بیٹی کو کیوں ساتھ لے کر آیا, آخر چل کیا رہا ہے. جمال یہ میرا چھوٹا بیٹا سائم ہے, اور یہ میری بڑی بہو اینی ہے, اور میرا ایک بڑا بیٹا ہے, کمال نام ہے اس کا, مگر وہ مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکا. بس اتنی سی میری فیملی ہے. اور یہ سن کر زری کے سر پر تو جیسے بم پھوڑا گیا, کسی اپنے کانوں پر یقین نہ آیا. اور یہ میری اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ہے زری. زری نہیں بابا جان, زری جمال کہے نا, کیونکہ آپ ہی تو زری ہیں. اوکے ڈیئر ڈاٹر. جمال بھابھی کہاں ہیں؟ پرنسپل نے پوچھا. ہاں وہ بھی ہیں, مگر گھر نہیں ہے, پارلر میں گئی ہیں. آج کل کی بیویوں کو اور کہاں جانا ہوتا ہے بھلا. نہیں جمال, اور بھی جہاں ہیں جہاں جا سکتی ہیں. کیا مطلب؟ ہمیں چھوڑ کے بھی تو جا سکتی ہیں نا, پرنسپل نے نم آنکھوں سے کہا. تو جمال کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی بیوی دنیا میں نہیں ہے. اللہ انہیں جنت میں جگہ دے, حوصلہ رکھو. اچھا جمال, میں تمہیں اپنے آنے کا مقصد بتا دوں. زری کہاں چلی گئی, اسے تو بلاؤ. تبھی زری اپنی دادوں کو لے کر آئی اور ساتھ میں چائے بھی لے آئی. بوا جی, پرنسپل جلدی سے اٹھ کر آگے آ گئے. ارے تم عباس ہو نا, جمال کے ساتھ پڑھتے تھے, کتنے جوان تھے تب, اور ابھی بھی زیادہ فرق نہیں پڑا, ویسے ہی ہو. ہاں بوا جی, میں تو آپ کو دیکھ کر اتنا خوش ہوا ہوں کہ آپ کو بتا نہیں سکتا. ایسے لگ رہا ہے کہ ایک اور فیملی مجھے مل گئی ہے. ہاں تو عباس, یہ تمہارا اپنا گھر ہے, جب جی چاہے آؤ, جمال نے مسکرا کر کہا. تو اور کیا, اب بوا جی ادھر ہے تو میں ضرور آیا کروں گا. زری بیٹا, ہم آپ کی شکایت لگانے نہیں آئے, بلکہ آپ کا شکریہ بولنے آئے ہیں. مگر کیونکہ آپ کی وجہ سے مجھے آج میرا دوست بھی مل گیا, اب تو ڈبل تھینکس بنتا ہے. تو زری بولی, نو سر, تھینک یو کس بات کا, آپ کے دوست ہیں میرے بابا, تو اللہ پاک نے آپ کو ملوایا ہے, کیونکہ آپ کو اور آپ کی اور بابا کی دوستی اور محبت سچی تھی. تو آپ کون سی بات کے لیے شکریہ کہنے آئے ہیں؟ بیٹا, اس دن آپ نے سائم کی جان بچائی, اسے ہاسپٹل لے کر گئی, اور آج آپ کی وجہ سے وہ یہاں بالکل صحیح سلامت بیٹھا ہے. نہیں سر, میری وجہ سے نہیں, یہ تو اللہ پاک نے اس کی زندگی میں لکھا تھا, ایسا ہو گیا. اور مجھے تو آج پتہ چلا سر کہ سائم آپ کا بیٹا ہے. میں نے اتنی بار آپ کے سامنے آپ ہی کے بیٹے کو اتنا برا بھلا کہا, اس کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا سر. زری بیٹا, اب یہ ہمارے گھر آئے ہیں اور یہ میرے دوست ہیں, اب تو انہیں انکل بلاؤ, تاکہ ان کو محسوس ہو کہ اب یہ کتنا بوڑھا ہو گیا ہے. جمال نے ہنستے ہوئے کہا تو وہاں کے سب لوگ ہنس پڑے. سائم نے ہنستی ہوئی اس معصوم پری کو دیکھا جو بہت پیاری لگ رہی تھی, کیونکہ آج وہ گھر کے ہولیے میں تھی. مگر سائم کو حیرت ہوئی, اتنے بڑے گھر کی بیٹی ہے اور اس کی تربیت بالکل اسلامی ہے, اس کی ماما پارلر گئی ہوئی ہیں. سائم کو کنفیوژن سی ہوئی, مگر اسے دادوں کے چہرے سے شفقت ٹپکتی ہوئی محسوس ہوئی. وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا. دوسری سائڈ پہ زری بیٹھی تھی. سائم کو آتا دیکھ کر وہ اٹھ کر چلی گئی. اینی کو کمال کی کال آ گئی تو وہ بات کر رہی تھی. زری نے تب تک خان سامہ کو کھانے بنانے کا کہہ دیا. کیا میں آپ کو دادا بلا سکتا ہوں؟ سائم نے ڈرتے ہوئے کہا. ہاں بیٹا سائم, کیوں نہیں, میں زری کی طرح تمہاری بھی دادو ہوں, کیونکہ جمال کی طرح تمہارے بابا عباس بھی میرے بیٹے کی طرح ہیں.
ٹھیک ہے دادو, تھینک یو سو مچ. زری جو پیچھے کھڑی سب کچھ سن رہی تھی, واو دادو, ناٹ فیئر, آپ صرف میری دادو ہیں, میں آپ کو کسی سے شیئر نہیں کروں گی. اس نے ایک ناراض نظر سائیں پہ ڈالتے ہوئے کہا تو سائیں کو ایک دم بے چینی ہوئی کہ زری سے ناراض ہے. نہیں زری, وہ میں تو, لیکن تب تک زری اندر جا چکی تھی. جاؤ بیٹا اسے سمجھاؤ, مجھے لگتا ہے وہ تم سے ناراض ہیں, جاؤ پوچھو اسے. سائم جب ڈرائنگ روم سے باہر نکلا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ ان کا گھر واقعی میں بہت خوبصورت تھا. ایکسکیوز می, اس نے کچن میں کام کرتی ہوئے عورت سے کہا. زری کہاں ہے؟ بیٹا وہ اپنے کمرے میں گئی ہے ابھی, وہ سیدھا جا کر ان کا کمرہ ہے. اوکے. سائم کو عجیب بھی لگا کہ وہ زری کے کمرے میں جائے. اس نے ناک کیا مگر کوئی جواب نہ آیا. اس نے دروازہ دیکھا تو وہ کھلا ہوا تھا. وہ اندر گیا مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا, مگر کمرہ بہت زبردست تھا, اس کی تصویریں لگی ہوئی تھی. تبھی زری واش روم سے نکلی. تم میرے روم میں کیا لینے آئے ہو؟ زبان کیوں بند ہے, بولو. وہ میں سوری بولنے آیا تھا. سوری کس بات کی؟ اب تمہیں سکون ہوگا نا کہ میری انسلٹ ہوئی ہے. میں تمہارے ہی بابا کے سامنے تمہاری کتنی باتیں کرتی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تمہارے بابا ہیں. اچھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ تم نہیں جانتی کہ پرنسپل میرے بابا ہیں. میں اس لیے تمہاری ہمت پہ حیران تھا کہ تم نے میری شکایت لگا کیسے دی. بٹ ریئلی سوری, پلیز. اگر میری وجہ سے تمہارا دل دکھا ہو تو ریئلی سوری. ہاں دل, واہ میرا چھوڑو. وہ جو کالج میں تم حرکتیں کرتے ہو وہ کیا ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ, پرنسپل کے بیٹے ہو کر ایسی چھچوری حرکتیں کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے. کالج تو تم لوگوں کا اپنا ہے اور اسی کا ماحول خراب کر رہے ہو. زری نے 1 منٹ میں اس کی اچھی خاصی کلاس لے لی. زری, وہ تو بس فن کرتے ہیں, لیکن آئندہ کے لیے میں نے توبہ کر لی تھی, اس لیے ہی معافی مانگ رہا ہوں. معافی مجھ سے نہیں, ان کالج والوں سے مانگو اور اللہ سے مانگو, وہ تمہیں معاف کر دے گا, ورنہ سکون نہیں ملے گا. یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی. زری باہر جا کر اس کی بھابھی سے باتیں کرنے لگ گئی. اینی کو وہ معصوم سی لڑکی بہت اچھی لگی اور اسے اپنی دوست بنا لیا. اس طرح وہ سب ایک اچھا دن گزار کر گھر واپس چلے گئے. دونوں فیملیز بہت خوش تھیں. جازم, بیٹا جاؤ بہن کو چھوڑاؤ. جی امی آیا. ہینا, کبھی تو خود چلی جایا کرو یار, روز مجھے تنگ کرتی ہو. تو ہینا نے منہ بنا کر کہا, بھائی ہوتے کس لیے ہیں اگر بہن کا کوئی کام ہی نہیں کرنا, اس لیے چپ کر کے بائک چلاؤ. مجبوراً جازم کو بائک سٹارٹ کرنا پڑی. ہینا کو اسکول چھوڑنے کے بعد وہ اپنے کالج کی طرف مڑ گیا, مگر یہ کیا, راستے میں اس ہستی کو دیکھ کر اس کی بائک خود بخود ہی وہیں رک گئی. ہائے, کیا ہوا ہے, آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ راستے میں عشا کو کھڑے دیکھ کر جازم نے سے پوچھا. آپ کون ہیں؟ عشا نے حیرانگی سے پوچھا. میں بھی اسی کالج میں پڑھتا ہوں جس میں آپ پڑھتی ہیں, اس لیے ہیلپ کی آفر کی ہے. نہیں, ابھی ڈرائیور انکل میری گاڑی ٹھیک کرا کے آ جائیں گے. تھینک یو, آپ جائیں, مجھے آپ کی ہیلپ نہیں چاہیے. عشا نے صاف انکار کر دیا, مگر جازم وہیں کھڑا رہا. آپ جا کیوں نہیں رہے؟ وہ میں ہاں جانے لگا ہوں. جازم نے تھوڑی دور لے جا کر پھر بائک روک لی. تھوڑی دیر بعد عشا کی گاڑی آئی اور وہ چلی گئی, اور جازم نے بھی اپنی بائک سٹارٹ کی اور کالج کی طرف رخ پھیرا. ہائے اللہ, سائن پرنسپل کا بیٹا ہے. او نو, اور ہم نے اس کی شکایت کی تھی. عشا اور فریحہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی تھی, مگر زری نے ان کی پریشانی دور کر دی. انہیں بتایا کہ پرنسپل ان کے بابا کے دوست ہیں اور ہماری فیملی کو بھی جانتے ہیں, اس لیے کچھ نہیں ہوگا, ڈونٹ وری. وہ تینوں کلاس میں بیٹھ کر یہ باتیں ڈسکس کر رہی تھی جب انہیں پڑھانے ان کے ٹیچر آ گئے. مگر کچھ دیر بعد ہی آفس بوائے نے آ کر زری کو کہا کہ اسے پرنسپل بلا رہے ہیں, تو زری ان کے آفس پہنچ گئی. سامنے ہی پرنسپل بیٹھے تھے. میں کم ان سر؟ یس کم ان. زری بیٹا پرمیشن لیے بغیر بھی آ سکتے ہو, آپ تو میری بیٹی ہو. پرنسپل نے کہا, نو سر, رول از رول, اور اچھا انسان تو وہی ہوتا ہے جو رولز کو فالو کرتا ہے, اور یہاں میری وہی اہمیت ہے جو باقی اسٹوڈنٹ کی ہے سر. ہاں, جب آپ ہمارے گھر آئے تو بات اور ہے. زری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو پرنسپل بھی مسکرا دیا. اچھا بیٹا, آپ سے میں نے ایک بات کرنی تھی, اس لیے آپ کو بلایا. مجھے بہت سمجھدار لگتی ہیں, اس لیے میں آپ سے یہ بات کرنے لگا ہوں. سائم میرا بیٹا ہے, اور حقیقت میں وہ جیسا دکھتا ہے ویسا ہے نہیں. وہ دل کا بہت اچھا اور نرم دل ہے, بس اپنا وقت گزارنے کے لیے ادھر ادھر کی شرارتیں کرتا ہے. وہ بہت چھوٹا تھا جب اس کی ماما گزر گئی, تب سے اب تک میں نے بہت کوشش کی کہ اس کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دوں, مگر شاید پھر بھی کوئی خلا رہ گیا, کیونکہ جو بچے اپنی ماں سے جو عادتیں سیکھتے ہیں, جو باتیں وہ اپنی ماں سے کر لیتے ہیں, وہ باپ سے یا کسی اور سے نہیں کر پاتے. اس لیے وہ نہ جانے کیا سوچتا رہتا ہے. اس لیے میں نے اسے کبھی کسی کام سے نہیں روکا. بس اتنا میں جانتا ہوں کہ وہ کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کر سکتا. اگر اس کی کوئی بات بری لگی ہو تو میں اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں.
نہیں سر، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اسے دل سے معاف کر دیا تھا، آپ بے فکر رہیے۔ تھینک یو بیٹا، اور کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو تو مجھے لازمی بتانا آپ، ٹھیک ہے نا؟ اور ہاسٹل میں کھانا ٹائم پہ مل جاتا ہے نا؟ یس سر، سب ٹھیک ہے۔ سر آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی، میری 2 دوستوں نے ہاسٹل میں آنا ہے اور میرے ساتھ رہنا ہے، مگر میرے روم میں آلریڈی گرلز ہیں، اگر آپ میرا روم چینج کروا دیں تو۔ پرنسپل مسکرا دیے۔ بیٹا آپ بتا دینا، جو روم بھی آپ کو اچھا لگے میں آپ کے لیے وہ ارینج کر دوں گا، اوکے؟ یس سر اینڈ تھینک یو۔ اوکے، آپ اب کلاس میں جا سکتے ہیں۔ اوکے سر، بائے۔ مجھے نکالو یہاں سے، مجھے نکالو، ڈر لگ رہا ہے مجھے، کوئی ہے؟ کوئی مدد کرو، میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے جینا ہے۔ بابا کہاں ہیں آپ؟ میری مدد کریں، مجھے یہاں سے نکالیں، میرا دم گھٹ رہا ہے، آہ۔ اور تبھی سائم کی آنکھ کھل گئی اور وہ پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے جلدی سے سائیڈ لیمپ آن کیا اور پانی پیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایسے ہی بیٹھا رہا اور اس خواب کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی۔ اور جب تم پریشان ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ وہ اسے کہیں سنی گئی پرانی بات یاد آئی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور وضو کرنے چلا گیا۔ وضو کرتے ہوئے اسے اذان کی آواز سنائی دی تو اس نے روم میں آ کر ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ حیران ہو گیا کہ اس ٹائم کون مسجد میں اذان دے رہا ہے جبکہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں۔ ابھی سے یہ کنفرم نہیں تھا کہ فجر کی اذان کب ہوتی ہے۔ اس نے گوگل سے سرچ کیا تو فجر کی اذان میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ اس نے 2 نفل پڑھے جیسے اسے آتے تھے اور اللہ سے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اب اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا مانگے، سب کچھ تو اس کے پاس تھا سوائے سکون کے۔ اس نے سکون مانگا اور گڑ گڑا کر اللہ سے مانگا۔ پہلی بار اسے ایسا لگا کہ اس نے اللہ سے خود بات کی ہے اور اسے جواب بھی ملا ہے اس کے ہر سوال کا۔ اسے لگا کہ میں واقعے میں اللہ اس کے ساتھ ہے اور اللہ نے اسے خواب کے ذریعے جگایا تاکہ وہ اسے اپنے روبرو کر سکے۔ تو یہ سوچ کر سائم نے اور شدت سے دعا مانگی، یا اللہ آپ کو پتہ ہے نا، آج تک میں نے صرف گناہ کیے ہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، بس مجھے وہ دلی سکون چاہیے، اللہ جی مجھے عطا کر۔ اور تو مالک ہے، تو کہتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، تو کیسے تو اپنے بندے کی دعا قبول نہیں کرے گا؟ میری دعا قبول کر میرے مالک۔ دعا مانگنے کے بعد سائم نے نیت کی کہ وہ فجر کی نماز بھی پڑھے گا اور پھر لیٹ گیا۔ اور تبھی اسے زری کا خیال آیا۔ زری کو اسلام کے بارے میں پتا ہوگا، ہاں صبح میں اس سے پوچھوں گا، اور اس وقت اذان ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے؟ اور وہ یہ سوچتے سوچتے سو گیا۔ مجھے ایسے خواب آتے ہیں دادو، مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا کسی دن، ایسے ہی مجھے خوف آتا ہے، ایسے کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ مجھے اگر حقیقت میں ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ دادو میں چیخوں بھی تو میری کوئی بات ہی نہیں سنتا۔ وہاں جانے کیسی جگہ ہے، اندھیرا ہے، ذرا بھی روشنی نہیں ہے، اور اندھیرا بھی ایسا کہ خوف سے بھرا ہوا۔ مجھے بتائیں میں ایسے حالات میں کیا کروں، مجھے کوئی حل بتا دیں، میری مدد کریں۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کیونکہ مجھ میں آپ میں مجھے وہ ہمت اور شفقت نظر آتی ہے، آپ کے چہرے پر ایک نور ہے، اور میں آپ سے اس لیے اپنی باتیں شیئر کر رہا ہوں۔ سائم جو کافی دیر سے زری کی دادو کے پاس بیٹھا اپنا حال بتا رہا تھا، اور اس کی دادو اس کی باتوں پہ حیران ہو رہی تھی کہ اتنی چھوٹی عمر میں اسے ایسے خواب کیوں آ رہے ہیں، مگر ان خوابوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ چھپی ہوتی ہے۔ تو دادو نے اسے پوچھا، سائم بیٹا کتنی نمازیں پڑھتے ہو آپ؟ نمازیں؟ دادو اب تک شاید میں نے 5 نمازیں پوری کبھی نہیں پڑھی، اور اگر اپنی زندگی میں اب تک کبھی کبھی نماز پڑھی ہے۔ تو دادو نے جواب دیا، تو بس اللہ پاک تمہیں وہی دکھا رہا ہے، اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ سے دور ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ سے دور ہو گئے تو ایسے ہی حال ہوگا۔ خواب میں جو نظر آتا ہے وہ حقیقت بھی بن سکتا ہے، اور ایسے خواب اس لیے آ رہے ہیں کہ اللہ پاک تمہیں بار بار اپنی طرف بلا رہے ہیں، وہ بار بار ڈرا رہے ہیں کہ لوٹ آؤ ورنہ ایسا حال ہوگا۔ تمہیں تو سمجھ جانا چاہیے تھا۔ دادو تو کیا اللہ پاک مجھے معاف نہیں کریں گے؟ اتنے سال تو میں نے گناہ کیے ہیں، اور ان کا کیا ہوگا؟ مجھے سزا ملے گی؟ سائم نے بےتابی سے پوچھا تو وہ مسکرا کر بولی، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر تم سچے دل سے توبہ کر لیتے ہو گناہوں سے اور باقاعدگی سے رب کے حضور حاضری لگواتے ہو تو وہ معاف کر دے گا۔ بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، وہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے بیٹا۔ اگر آپ سچی نیت سے نیکی کرتے ہو تو اس کا اجر ملے گا اور آخرت سنور جائے گی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے دادو، میں آج ہی سے نمازیں شروع کر دوں گا اور کسی کو تنگ نہیں کروں گا، اور جو گناہ کیے ان سے بھی معافی مانگوں گا تاکہ مجھے ایسی سزا نہ ملے۔ اچھی بات ہے بیٹا، اور پھر بھی اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو زری سے پوچھ لینا۔
کیونکہ آپ اتنی دور روز تو نہیں آ سکتے، اور میری لاڈلی بیٹی زری کو میں نے سب کچھ سکھایا ہے، تم اس سے مدد لے سکتے ہو۔ اوہ اوکے دادو، تھینک یو سو مچ، اب میں چلتا ہوں، میں نے نماز بھی تو پڑھنی ہے نا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ اور دھیان سے جانا، اللہ حافظ۔ سائم انہیں اللہ حافظ کہتا ہوا چلا گیا۔ سائم نے سوچا تھا کہ وہ زری سے بات کرے گا، مگر اسے اچانک سے دادو کا چہرہ یاد آیا تو وہ سیدھا ان کے پاس آ گیا اور وہاں سے ایک نئے عزم کو لے کر نکلا تھا جو اسے ہر حال میں پورا کرنا تھا۔ زری کے کہنے کے مطابق پرنسپل نے اس کا روم چینج کروا دیا اور عشا اور فری بھی اس کے ساتھ روم میں رہنے آ گئیں۔ وہ تینوں بہت خوش تھیں کیونکہ ان کو اب ساتھ رہنے کا موقع مل گیا تھا اور وہ خوب اچھا وقت گزار رہی تھی اور وہ بہت سی باتیں سوچ کر ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی۔ زری ویسے اب ہم ساتھ ہیں اور ہمیں اپنی جیسی اچھی اچھی باتیں سکھا دیں، اوکے؟ تو زری مسکرا کر بولی، ہم صرف باتیں نہیں سیکھیں گے بلکہ ان پر عمل بھی کریں گے تاکہ وہ عادتیں پکی ہو جائیں۔ عشا کو جواب دیا تو فریحہ بولی، اچھا بس کرو، کیا باتوں سے ہی پیٹ بھرنا ہے؟ میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، جلدی سے کچھ کھانے کا انتظام کرو۔ تو زری نے ہنستے ہوئے کہا، تمہاری شکل سے لگ رہا ہے پیٹ میں چوہے نہیں بلکہ ہاتھی دوڑ رہے ہیں جو تمہیں ٹکنے نہیں دے رہے۔ ہاں ہاں، عشا بھی ہنسنے لگی تو فریحہ ان کی جانب دوڑی۔ ٹھہرو ذرا، میرا مذاق اڑاتی ہو، شرم کر لو۔ وہ تینوں آگے پیچھے دوڑنے لگیں۔ بھائی وہ آپ کی ڈائری کہاں ہے؟ ہینا نے جاسم سے پوچھا تو جو کمرے میں لیپ ٹاپ پر لگا ہوا تھا۔ ہیں؟ میری ڈائری؟ وہ بھی میری پرسنل ڈائری، تمہیں کیوں چاہیے؟ وہ میں نے سوچا کہ امی کو بھی آپ کے کارناموں کا علم ہونا چاہیے تاکہ جناب ان کو پتہ چلے کہ ان کا صاحبزادہ کیا کارنامے سر انجام دے رہا ہے۔ معاف کرو بہن، تم تو پیچھے ہی پڑ گئی ہو، جاؤ یہاں سے۔ نہیں جی، میں تو بتاؤں گی امی کو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی جاؤں، مجھے کام کرنا ہے، کل آئس کریم کھلا دوں گا، جان چھوڑو۔ مجھے اچھی طرح پتا ہے، اللہ ایسی بہن کسی کو نہ دے۔ ہائے، اب ایسا بھی مت کہیں بھائی۔ اچھا جاؤ نا اب، ہینا اسے چھیڑتی ہوئی چلی گئی۔ جازم یہ کام بہت مشکل ہے یار، میں کیسے کروں گا؟ اگر پکڑا گیا نا تو میں تو گیا، خود تو تمہیں کچھ کرنا نہیں ہے اور خود تمہیں کچھ ہوگا بھی نہیں اور میرا کچھ رہے گا نہیں۔ جازم جو کب سے اپنے دوست عمار کی منتیں کر رہا تھا کہ وہ اس کا کام کر دے، اور عمار ڈر رہا تھا کہ مگر پھر بھی عمار نے ہار مان لی اور اس کی مدد کرنے کو تیار ہو گیا، تو جازم نے جلدی سے سارا پلان سمجھایا اور عمار بھی اس کی باتیں سننے لگا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آگے اس کے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے۔ جازم نے اسے ساری بات سمجھا دی تو عمار کچھ بولنے لگا، مگر جازم نے اسے بولنے ہی نہ دیا اور کہا کہ اب کام پہ لگ جاؤ بس کل سے، اور مجھے بتاتے رہنا کہ کیا بنا۔ اگر کام ہو گیا تو تمہاری ٹریٹ پکی ہے۔ اب خوش ہو جاؤ عمار، ابھی بھی منہ پھلا کے بیٹھے ہوئے ہو۔ اور کیا گھر کو سجاؤں میں؟ جیسا کام تم نے کہا ہے اس میں تو مار پکی ہے، کیونکہ ان کی لیڈر ایک جنگلی بلی کی طرح ہے، اور اس دن پتہ ہے نا اس نے ان لڑکوں کا کیا حال کیا تھا، بیچارہ اس دن کے بعد کالج میں نظر ہی نہیں آیا۔ تو جازم نے اسے حوصلہ دیا، تم فکر کیوں کرتے ہو، جب تمہیں مار پڑنے لگے گی نا تو میں تمہیں آ کر بچا لوں گا۔ ہاں ہاں، یہ کوئی فلم چل رہی ہے نا کہ ہیروئن کو بچانے ہیرو آئے گا، مجھے تو سوچ کے ہی کچھ ہو رہا ہے۔ عمار مرد بن مرد، ڈر کے آگے جیت ہے، بس تم یہ کام کر کے ثابت کر دو کہ تم بھی بہادر ہو۔ اور عمار بیچارہ اس کا منہ دیکھتا رہ گیا، بچپن کے دوست کے لیے یہ کام تو اسے کرنا ہی پڑنا تھا۔ اندھے ہو کیا، دیکھ کر ہی چل سکتے ہیں، آنکھیں کرائے پہ دے رکھی ہیں کیا؟ زری جو سائم سے ٹکر کے بعد اپنی کتابیں زمین بوس کر چکی تھی، بنا اوپر دیکھے سے سنا رہی تھی، اور عشا اور فریحہ پاس کھڑی دانت نکالنے لگی۔ سوری زری، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، سچ میں مجھے پتہ نہیں چلا۔ اپنا نام سن کے زری نے اوپر دیکھا تو کھڑی ہو گئی۔ اوہ اچھا، تم میرے بابا کے دوست کے بیٹے ہو، اس لیے معاف کیا، یاد رکھنا آئندہ ایسی غلطی نہ ہو۔ وہ کہہ کر جانے لگی تو سائم نے اسے آواز دی اور زری وہیں رک گئی۔ زری، میں تمہارے پاس ہی آیا تھا، مجھے کچھ پوچھنا تھا۔ دادو نے کہا تھا کہ اگر کچھ بھی پوچھنا ہو، کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو زری سے مدد لے لینا۔ اگر تم برا نہ مانو تو کیا ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ پہلے تو عزت سے آپ کہا کرو مجھے، میں نے تمہیں حق نہیں دیا کہ تم مجھے تم کہو، مگر تم تو مجھے تم کہتی ہو حالانکہ میں تم سے بڑا ہوں۔ تو زری گڑبڑا گئی۔ ہاں کیونکہ بس میری مرضی، تو بس تم مجھے آپ کہا کرو، سمجھ آئی؟ اب بولو کیا پوچھنا ہے؟ وہ لوگ گراؤنڈ میں بیٹھ چکے تھے۔ وہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ سائم نے ہچکچاتے ہوئے عشا اور فریحہ کی طرف دیکھا تو زری سمجھ گئی۔ تم بلا جھجک ان کے سامنے بات کر سکتے ہو، یہ میری بہنیں اور دوستیں ہیں۔
تو سائم نے کہا کہ کیا آپ مجھے نماز کا صحیح طریقہ بتا دیں گی؟ مجھے نماز آتی ہے مگر بالکل اچھے طریقے سے نہیں آتی، بھول گئی ہے۔ میں ریکویسٹ کرنے آیا ہوں، اگر آپ میری مدد کر دیں تو احسان ہوگا۔ زری اور اس کی دوستیں حیران بھی تھیں کہ آج اسے کیا ہو گیا ہے اور سائم ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے، مگر زری نے اپنی حیرت کو چھپایا تاکہ سائم کو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ ہاں تم جب چاہو میں سکھا دوں گی، اس میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تم نے اچھا کیا کہ پوچھ لیا، غلط پڑھنے سے بہتر ہے کہ تم نے پوچھ لیا۔ مجھے دادوں نے کہا تو ہاں مجھے پتا ہے تم دادوں کے پاس گئے تھے، بتایا انہوں نے مجھے۔ تم جب چاہے آ جایا کرو، اگر کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لیا کرو، جہاں تک ہو سکا میں تمہاری مدد کر دیا کروں گی۔ سائم بھائی آپ تو بالکل ہی بدلے لگ رہے ہیں، اس دن تو ہمیں بڑا تنگ کیا تھا۔ اس دن کے لیے مجھے معاف کر دیں سسٹرز۔ اوکے، آج سے آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور دوست بھی، منظور ہے؟ فریحہ جو زیادہ ہی بول رہی تھی تو زری نے اس کی طرف آنکھیں نکالی۔ ہاں ٹھیک ہے، آج سے ہم دوست ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا، اوکے؟ ہاں ٹھیک ہے زری، جب آپ فارغ ہوں تب مجھے سکھا دیجیے گا، میرا نمبر لے لیں اور ایک میسج کر دیجیے گا بس۔ زری نے پہلے تو حیرانگی سے اسے دیکھا، پھر چپ کر کے کارڈ پکڑ لیا جہاں نمبر لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر چلا گیا تو زری نے فریحہ اور عشاء کو خوب ڈانٹا۔ کیا ضرورت تھی اسے دوستی کرنے کی؟ کیا ہوا زری، ہمارا بھائی ہے، عشاء نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ تمہارے ہوں گے بھائی، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، سمجھے تم؟ اتنے میں پھر سے سائم آ گیا اور اس کے ہاتھ میں سموسے تھے۔ گرلز آج ہماری دوستی ہوئی ہے تو ٹریٹ تو بنتی ہے۔ تو فریحہ نے مزے سے پلیٹ پکڑ کے بیٹھ گئی اور زری بیچاری ان کا منہ دیکھتی رہ گئی۔